بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون فإنها لن تضره وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه رواه ابو داود والترمذی وهذا لفظ۔ حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک نیند میں ڈر جائے یعنی برا خواب ہے جس کی وجہ سے ڈر جائے، فلیقل پس اسے چاہیے یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون۔ جب یہ کلمات پڑھ لے گا فإنها لن تضره، اس کو ہرگز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعلمها یہ کلمات سکھا دیتے تھے من بلغ من ولدی، اس کی اولاد میں جو بلوغت کو پہنچ چکے ہوتے ان کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے کہ وہ ان کلمات کو پڑھیں، اور جو ان کے اولاد میں بالغ نہیں ہوتے تھے تو یہ کلمات کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، یعنی تعویذ کے طور پر۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے بھی ذکر کیا ہے اور ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند میں ڈرنا شیطان کے تصرف سے ہوتا ہے۔ شیطان کے تصرفات کی وجہ سے آدمی بسا اوقات نیند میں ڈر جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کبھی یہ حالت پیدا ہو، نیند میں ڈر جاؤ، تو پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے کلمات تامہ کے ذریعے سے، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ فرمایا کہ جب یہ کلمات پڑھ لے گا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے اگر جب برا خواب دیکھیں تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ کا گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول یہ تھا کہ ان کے اولاد میں جو بلوغت کو پہنچ چکے ہوتے تھے، جو بالغ ہو چکے ہوتے تھے، تو یہ کلمات ان کو سکھا دیتے تھے کہ وہ یہ کلمات پڑھتے رہیں، صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں۔ اور جو بالغ نہیں تھے، نابالغ تھے، تو یہ کلمات کاغذ کے اوپر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تعویذ کا گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ کون سا باقی تعویذ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ تعویذ کا گلے میں لٹکانا جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، تعویذ سے مراد ان احادیث میں وہ تعویذ ہے جس کو مؤثر بالذات سمجھا جائے کہ اسی تعویذ نے مجھے شفا دینی ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، تعویذ سے مراد وہ تعویذ ہے جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں یا الفاظ مبہمہ ہوں۔ شرکیہ کلمات تعویذ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، الفاظ مبہمہ لکھے ہوئے ہیں، تو ان تعویذوں کا پہننا لٹکانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تعویذ ایسا ہے جو قرآن پاک کی آیات پر مشتمل ہے یا اسماء الہی پر مشتمل ہے، اسماء حسنہ پر مشتمل ہے، مسنون دعاؤں پر مشتمل ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تعویذ کا گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔